أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 اور 86 کی تلاوت کی ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے افراد کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، پھر گناہ اور ظلم کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قید ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا ہی تمہارے لیے سرے سے حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے سے کفر اختیار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو ایسا کرے دنیاوی زندگی میں اس کی سزا رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، اور آخرت میں ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ کل کے درس میں ہم نے آیت نمبر 83 اور 84 میں وہ پیمان پڑھا، عہد و پیمان جو بنی اسرائیل نے کیا، وہ کل 10 چیزیں تھیں جو ہم نے گزارش کیا کہ یہ جو عہد و پیمان ہے جس کی 10 شکیں بیان کی گئی ہیں، دین اسلام کے ہماگیر حصولوں کا حصہ بھی ہے۔ یہ میں ایک دفعہ پھر اس کو دوہرا دیتا ہوں تاکہ آگے پڑھنا ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل نے جو عہد و پیمان کیا وہ کیا تھا؟ پہلا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اپنے والدین، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر احسان کرو، اور لوگوں سے حسن گفتار سے پیش آؤ، یعنی لوگوں سے بات اچھی کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، پھر چند افراد کے سوا تم سب برگشتہ ہو گے اور تم لوگ روگردانی کرنے والے ہو، اور پھر آگے ذکر کیا کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ بہو گے اور اپنے ہی لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اقرار کر لیا جس کے تم خود گواہ ہو۔ جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں یہ بتایا گیا انہوں نے عہد کر کے بھی اپنے افراد کو قتل بھی کیا اور ان کو اپنی بستیوں سے نکالا بھی۔ مفسرین نے نقل کیا ہے بنی قریظہ اور بنی نذیر جو یہودیوں کے 2 گروہ تھے۔ قریظہ اور نذیر اوس اور خزرج کی طرح 2 بھائی تھے جن میں سے ہر ایک کی نسل سے ایک گروہ پیدا ہوا،
ان کی آپس میں قریبی رشتہ داری تھی، تاہم دنیاوی منافع کی خاطر ایک دوسرے کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ بنی نذیر قبیلہ خزرج سے مل گئے تھے جو مدینہ کے مشرکین کا قبیلہ تھا، اور بنو قریظہ اوس کے ساتھ مل گئے تھے۔ ان دو قبیلوں کے درمیان جو جنگیں ہوتی تھیں، ہر گروہ اپنے ہم پیمان قبیلے کی مدد کرتا تھا اور اس طرح دوسرے گروہ کے خلاف لڑتا، اور جب جنگ کی آگ سرد پڑ جاتی تو تمام یہودی جمع ہو جاتے اور ایک دوسرے سے اتحاد کرتے تاکہ فدیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو آزاد کرا لیں۔ اس عمل میں وہ تورات کے حکم اور قانون کو سند مانتے، حالانکہ اوس و خزرج دونوں مشرک تھے۔ اولاً ان کی مدد کرنا ہی جائز نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ وہی قانون جو فتنہ سے منع کا حکم دیتا ہے قتل کرنے سے بھی روکتا ہے۔ یہودی دیگر ہٹ دھرم اور نادان قوموں کی طرح ایسے بہت سے اعمال انجام دیتے تھے جو ایک دوسرے کی ضد تھے، اور اس میں حوالہ کس چیز کا دیتے تھے؟ تورات کے، یعنی خداوند متعال نے جو تورات میں حکم دیا ہے اس کا یہ حوالہ دیتے تھے۔ تو اس میں خداوند متعال نے واضح طور پر فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی خداوند متعال واضح طور پر فرما رہے ہیں کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے سے کفر اختیار کرتے ہو؟ یعنی ان کو قتل کرنا بھی تمہارے لیے حرام تھا، ان کو بستیوں سے نکالنا بھی تمہارے لیے حرام تھا، شدید تھا، اس میں تو آپ نے عمل کیا، اس میں آپ نے خدا کے حکم کو نہیں دیکھا۔ اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے، ہمارے ہاں بھی ہم کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق اسلام میں اس پہ ہم عمل کرتے ہیں، تو بعض اوقات ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ اسلام یہی کہتا ہے کیا جی، حالانکہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ جس کو حرام کرا دیا گیا وہ ہم کر لیتے جی، وہ ہم کر لیتے۔ کثرت کے ساتھ لوگ اپنی مرضی کے تابع ہیں، اسلام کے تابع نہیں ہے۔ اسلام وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کا نام اسلام ہے، جو ہماری مرضی، ہمارا ذہن، ہمارا دماغ کہہ رہے، لوگ چاہتے ہیں اسلام جو ہے وہ ہماری سوچ کے، فکر کے گرد گھومے، کیا کرے؟ ہماری سوچ اور فکر کے، ہماری رضا کے، ہماری مرضی کے گرد گھومے، یعنی جو ہم چاہتے ہیں وہ اسلام ہو۔ اب اپنے معاشرے میں دیکھیں کتنی ہی ایسی چیزیں جو رسمیں ہیں، اگر کوئی مولانا کہہ دیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اب وہ مولانا کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، میں نہیں جی ہم تو سنتے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ہم اتنے رسموں میں پھنس چکے اور وہ ہمیں چونکہ پسند ہے، تو ایک چیز اسلام میں ہے نہیں اس کو آپ اسلام میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ ہر دور میں رائے، تو اس کے ذریعے ہمیں بھی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا نے جو حکم دیا ہے منوان اس میں عمل کرنا ہے، نہ کہ جو مرضی کا اس پہ عمل کر لو پھر بڑے دیندار بنتے پھرو، اور جو دوسرے ہیں جو اس سے بھی زیادہ شدید ہے جس کا حکم ہے اس کو اب اس پہ آپ عمل ہی نہ کرو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ یہودی بنی اسرائیل بھی ایسے ہی کرتے تھے، بھی فدیہ دے کے اپنے لوگوں کو چھڑا لیتے، اس میں تورات کا حوالہ دے دیتے، لیکن پہلے جو قتل کرتے ہیں جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، فتنہ پھیلاتے ہیں جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی نہیں دیکھتے پیچھے۔ خداوند متعال نے ان لوگوں کی اس میں مذمت کی ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ جو ایسا کرے دنیاوی زندگی میں اس کی سزا رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، یعنی رسوا ہوگا، اور آخرت میں ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں بھی تو سمجھایا جا رہا ہے، اگر ہم بھی اپنی مرضی کے تابع ہو گئے تو ہمیں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں بھی دنیا میں رسوائی ہوگی۔ خداوند متعال اگلی آیت میں فرما رہے ہیں اولئک الذین اشتروا والحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی خرید لی ہے، بس ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب دیکھیں خداوند متعال نے واضح طور پر بیان کر دیا بھی یہ لوگ جو کچھ چیزوں پہ تو عمل کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو پس پوش ڈال دیتے ہیں، یعنی ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں نا، ہمیں تو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں اور اس نیت سے گناہ کریں گے کہ توبہ کر لیں گے، کیا کر لیں گے؟ کتنے ہی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے گناہ کریں گے اور پھر توبہ کر لیں گے۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ خدا کے ساتھ یہ مذاق ہے؟ نہیں،
انما الاعمال بالنیات، اعمال کا درمدار آپ کی نیت میں ہے. خدا نیت دیکھے گا. کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ کیوں آتی ہے؟ انسان کی اپنی وجہ سے آتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سمجھنے والی ہیں. خدا متعال واضح طور پر فرما رہا ہے کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو ہوگا کیا؟ تم ایسے لوگ ہو کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی خرید لی ہے. مولا علی علیہ السلام کے فرمان کے ایک مفہوم گزارش کر دوں کہ مولا نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ انسان کہ جو اپنی دنیا کے بدلے میں آخرت کو بیچ دے. اور فرمایا اس سے بھی بدترین وہ ہے کہ جو کسی کی دنیا کے بدلے میں اپنی آخرت بیچ دے. جس میں تیری آخرت بھی بہتر ہو، جس میں تیرا خدا راضی ہو، اس دنیا میں رکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. وہ دنیا بہترین ہے. اگر وہ بہترین نہ ہوتی تو خدا نے دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ امتحان ضرور ہے. یہی دنیا ہے نا. دنیا کے لیے نہیں کما رہے پیسہ، لیکن اگر حلال کماتے ہیں تو وہی عبادت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایسے دنیا کے اور بہت سارے کام ہیں جو آپ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ کیا جائے وہی عبادت ہو جاتا ہے. تو اس دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی کیا بہتر ہوئی؟ آخرت بہتر ہوئی. اور یہ جو اپنی مرضی کرنے والے ہیں ان کو واضح طور پر خداوند متعال نے فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی خرید لیتے ہیں. اور فرمایا کہ ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یہ سارا کچھ جہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے وہاں ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے تابع نہ ہو، بلکہ آپ خدا کی اطاعت کریں، اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں. پھر آپ کی دنیا بھی بہتر ہے اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہے. پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.